ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق الله المرسلين والحمد للہ رب العالمین. آج جس آیہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24. ہمارا یہ 4 روزہ پروگرام شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے موقع کے اوپر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم زیادہ تر جو چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ برادران اہل سنت کی کتب سے پیش کر رہے ہیں. ان کے اجل علماء جو ہیں وہ ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے جو کچھ انہوں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں میں لکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور لوگوں کو اندازہ ہو کہ انہی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دوری اختیار کر کے اپنی دنیا بھی خراب کیا اور اپنی آخرت بھی خراب کی ہے. آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور شبہ قدر ہے، اور ظاہر ہے اس موقع کے اوپر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مولا کائنات علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں. یہ آیہ مبارکہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یعنی قرآن مجید، تو تم بھی اس کے جوڑ کی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا تمہارے جو حمایتی ہوں ان کو بھی بلا لو اور ان سے بھی اس سورے کے بنانے میں مدد لے لو اگر تم سچے ہو. لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اللہ یہ کہہ رہا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے، یعنی نارے جہنم. اس کے بعد مفسرین نے لکھا کہ خدا کا مقصود یہ ہے کہ اگر تم کو اس چیز میں جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی یہ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود آدمی کی بنائی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی ہے، اور تمہاری نظر میں وہ ایک بشر ہے تو تم بھی بشر ہو، تو تم بھی جو ہے وہ اس کے مثل لے آئے. اور یہاں اب اس مقام کے اوپر اللہ نے پورا چیلنج کیا، پورے قرآن کا جواب لے آؤ، پھر 10 سوروں کا جواب لے آؤ، پھر جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس کا تم جواب لے آؤ. جس زمانے میں قرآن مجید اترا اس وقت عرب میں فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور ایک امی یعنی ان پڑھ، جس کو بہت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، پیغمبر کا پکار کر کہنا کہ قرآن کی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور ان سب کا عاجز رہنا سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی. بعضوں نے کہا من مثلے کی ضمیر حضرت کی طرف پھرتی ہے، یعنی حضرت کیسے امی شیخ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے کہو کہ ایک چھوٹی سورہ ہی قرآن کی صورتوں کی وضع اور
قسم بنا دے۔ سورہ قرآن کے ایک حصے کو کہتے ہیں بڑے سے بڑے سورہ بقرہ ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی وہ سورہ ہے جس میں 3 آیت یعنی سورہ کوثر ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، اس کے جوڑ کی کوئی ایک چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکا۔ حالانکہ قرآن میں صرف اسی مقام میں نہیں بلکہ سورہ قصص اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہود اور سورہ یونس میں بھی اسی طرح کی آیتیں ہیں کہ تم ایک ہی سورہ بنا لاؤ۔ یہ بھی کہا گیا اگر تمام آدمی جن و انس اکٹھا ہو جائے تب بھی یہ کام نہیں انجام دے سکتے۔ تفسیر وحیدی صفحہ 6۔ اس کے بعد سورہ یونس میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وعدوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود آیت نمبر 13۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود پیغمبر نے بنا لیا ہے؟ تو اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور جیسا تم کہتے ہو میں اس کے لیے بنا لینے پر قادر ہوں تو تم بھی اہل زبان ہو، ایسی ہی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوائے جس کو تم بلا سکتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو شب و روز، جن کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہو، ان سب کو تم اپنے یا اس کے علاوہ جن کو بھی تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان سب کو بلا لو اور ان سے اپنی مدد لے لو۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کی آیت ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اگر آدمی اور جنات یعنی صنف جنس اور صنف انسان یہ سب کے سب پوری کائنات کے جمع ہو جائیں اور اس پر آمادہ ہوں کہ اس قرآن کی طرح کا اور کلام بنا لائے، تاہم وہ ایسا نہیں لا سکتے اگرچہ ان میں سے ایک کی پشت پناہی یعنی جن انسانوں کی پشت پناہی کریں، انسان جنوں کی پشت پناہی کریں تب بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ایک آیت کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن میں ایک نہیں کئی مقام پر پکار کر سنا دیا گیا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک ہی سورہ قرآن کی طرح بنا لاؤ۔ ہزاروں لاکھوں ارب لوگ اس وقت حضرت کے مخالف تھے، شعر و شاعری فصاحت و بلاغت کا دم بھرتے تھے، مگر لاکھ یقین اور جتن کی ایک مختصر سی سورہ بھی نہیں بنا سکے۔ خیر اس زمانے کے کو جانے دے 1400 برس میں قرآن کے مخالفین لاکھوں اور کروڑوں ہر ملک میں گزر گئے مگر کسی سے بھی یہ کام نہ ہو سکا۔ ایک ہی سورہ قرآن کی طرح بناتے، پھر اس سے زیادہ روشن اور عمدہ دلیل کیا ہوگی کہ قرآن کا کلام ہے۔ تفسیر وحیدی صفحہ 119۔ اس کے بعد اب میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 24 اور سورہ نساء آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور دوسرے مقام پہ فرمائے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ قرآن مجید کو سرسری طور پر نہ پڑھے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے اس کی آیتوں سے گزر جایا کرے، بلکہ اپنی لیاقت کے مطابق ہر لفظ پر غور کیا جائے، اپنی قابلیت کے موافق ہر مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی استعداد کی حیثیت سے اس کی باریکیوں اور نقطوں تک پہنچنے کی جد و جہد سے باز نہ رہے۔ پروردگار عالم نے جو پہلی آیت فرمائی ما نزلنا کیوں فرمایا؟ فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں کیوں نہیں کہا؟ فی القرآن کیوں کہا؟ قرآن مجید میں کیوں نہیں ارشاد کیا؟ خدا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بات مصلحت سے الگ نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی کلام بے سبب نہیں ہو سکتا۔ اب کیا وجہ ہے کہ خدا نے مذکورہ بالا آیات میں نہ کتاب کی لفظ لکھی، نہ قرآن کا ذکر کیا، نہ فرقان کا استعمال کیا، حالانکہ قرآن مجید میں اس کو کئی جگہ کتاب سے یاد فرمایا ہے، کئی جگہ قرآن
کہا ہے، کئی جگہ فرقان لکھا ہے، یہاں بھی صرف قرآن مجید کے متعلق یہ تحدی ہوتی تو صاف فرمان ان کنتم فی ریب فی ھذا الکتاب، اگر تم کو اس کتاب میں کوئی شک ہو، یا ان کنتم فی ریب من القرآن، اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو، اس کی غرض پوری ہو جاتی۔ اب یہاں پر فرق سمجھے ہیں، سب لوگ سمجھ جاتے کہ خدا کریم صرف قرآن مجید کے معجزے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایسی عبارت سے بچنا، عام لفظ ما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس کا اختیار کرنا پتہ دیتا ہے کہ خدا کی غرض صرف یہ نہیں ہے کہ محض قرآن معجزہ ہے۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو رسول خدا کی مشہور حدیث انی تارک فیکم الثقلین غلط ہو جاتی۔ اس میں خدائی کے حکم سے حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما رواہ الترمذی، مشکات جلد نمبر 8 صفحہ 32۔ بتحقیق میں تم لوگوں میں وہ چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک تم اس کی پیروی کرتے رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ہر چیز کا ہر جز دوسرے جز سے جڑا ایک خدا کی کتاب جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی رسی ہے، اور دوسرا جز میری اولاد جو میرے اہل بیت ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہنچ جائیں۔ اب دیکھو تم لوگ میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس جدا نہ ہونے سے کیا مطلب؟ کیا دونوں کا ہر طرح ساتھ ایک درجے میں رہنا واضح نہیں ہوتا؟ دونوں ہر زمانے میں ساتھ رہیں گے، دونوں ہر جگہ ساتھ رہیں گے، دونوں ہر کام میں ساتھ رہیں گے، دونوں ہر درجے میں ساتھ رہیں گے، دونوں ہر فضیلت میں ساتھ رہیں گے، دونوں ہر ہدایت میں ساتھ رہیں گے، دونوں تعلیم میں ساتھ رہیں گے، دونوں تبلیغ میں ساتھ رہیں گے، دونوں اسلام کا بے مثل و نظیر معجزہ ہونے میں ساتھ رہیں گے، دونوں ایمان کی زبردست آیت ہونے میں ساتھ رہیں گے، دونوں خدا کی ہر خدمت انجام دینے میں ساتھ رہیں گے۔ اسی مطلب کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری حدیثوں میں بار بار ارشاد فرمایا تھا، جن میں اگر غور کیا جائے تو صاف نتیجہ نکلے گا ما نزلنا علی عبدنا سے خدا کی مراد صرف قرآن مجید جو قرآن صامت ہے نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس جو قرآن ناطق ہے۔ یہ اب یہاں پر ایک روایت ہے جناب ام سلمہ تے ان ام سلمہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترق حتی یردا علی الحوض، صواعق محرقہ باب 11 فصل 2 صفحہ 106۔ جناب رسول خدا کی محترم بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن بھی ہمیشہ علی کے ساتھ ہی رہے گا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر پہنچیں گے۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جن میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اس کثرت سے بھری ہوئی ہیں جن کا شمار کرنا دشوار اور ناممکن ہے، جن سب کا ایک آدمی کی نظر سے گزرنا مشکل ہے۔ سب کو دیکھ جاؤ، اس قسم کی کوئی حدیث حضرت نے نہ اپنی بیویوں کے بارے میں فرمائی، نہ اپنے اصحاب کے متعلق فرمائی، نہ ان خاص لوگوں کی شان میں جو حضرت کے پہلے اور دوسرے تیسرے خلیفہ سمجھے گئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے بارے میں یا قرآن اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ایسے کلام ارشاد فرمائے جن سے مثل آفتاب روشن ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یا قرآن اور حضرت علی علیہ السلام کا چولی و دامن کا ساتھ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جس طرح کاغذ کا ایک ورق لو
اس کی ایک طرف پہلا صفحہ، دوسری طرف دوسرا صفحہ، بالکل اسی طرح ہدایت کا ایک ورق قرآن اور اہل بیت، یا قرآن اور حضرت علی ہیں کہ ایک صفحہ قرآن ہے، دوسرا صفحہ اہل بیت یا حضرت علی ہے۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وجہ سے حضرت رسول خدا نے جناب امیر کے بارے میں وہ مشہور حدیث فرما دی جو نہ اپنی کسی بیوی کے متعلق فرمائی، نہ کسی صحابی کی شان میں، نہ کسی ایسے شخص کے جس کو حضرت کا پہلا، دوسرا اور تیسرا خلیفہ سمجھا گیا۔ اور اس چیز کو شاہ عبدالعزیز صاحب محقق دہلوی تک نے تسلیم کیا ہے۔ 10ویں حدیث، رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معو حیث الدار، این حدیث را نیز اہل سنت علی الراس والعین قبول داران۔ تحفہ اتنا شریعہ باب ہفتم صفحہ 343۔ 10ویں حدیث یہ ہے کہ خدا علی پر اپنی رحمت برابر نازل کرتا رہے، اے خدا تو حق کو ہر اس طرف پھیرتا رہے جس طرف علی پھریں۔ اس حدیث کو بھی اہل سنت اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے اور دل سے قبول کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ جدھر جدھر حق مڑے ادھر ادھر علی جائیں، نہیں، بلکہ یہ کہا جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق جائے۔ یہ نہیں کہا کہ علی قرآن کے پہلے قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کے بعد علی قرآن کے ساتھ ہیں، یعنی نہ قرآن علی سے جدا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ حق علی سے جدا ہے، نہ علی حق سے جدا ہے۔ جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر قرآن جائے گا، جدھر جدھر قرآن ہوگا ادھر ادھر علی ہوں گے، جدھر جدھر حق جائے گا علی جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائیں گے۔ اب آج کا مسلمان جو نابینا کر دیا گیا، عقل سے مفقود کر دیا گیا، جس کے عقل پر، ذہن پر، فکر کے اوپر، سوچ کے اوپر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، وہ آج بتلائے کہ قرآن کہاں ہے اور علی کہاں ہے، اور حق کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ تو اب دنیا والوں، اگر تمہیں قرآن تلاش کرنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اگر تمہیں حق تلاش کرنا چاہتے ہو تو علی کے پاس آنا آئے گا، اگر علی کو چھوڑنا ہے تو قرآن کو بھی چھوڑنا ہوگا، اگر حق کو چھوڑنا ہے، علی کو چھوڑنا ہے تو حق کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اب جنہی نے علی کو چھوڑ دیا گویا وہ قرآن کو ترک کر چکے، جنہی نے علی کو چھوڑ دیا انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت جو ہے وہ نتیجہ دے رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے وارد ہوا ہے۔ اس حدیث میں یہاں پر یہ علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث سے تو مولا امیر المومنین کا درجہ قرآن سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا اللہم ادر علی مع الحق حیث الدار، اے خدا تو علی کو برابر حق کے ساتھ پھیرتا رہے، جس طرف حق پھرے، بلکہ حق ہی کے بارے میں دعا فرمائی کہ جس طرف علی پھریں تو اس طرف حق کو پھیرتا رہے۔ ان دونوں باتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اگر خدا یہ فرماتا علی کو حق کے ساتھ پھیر تو اس سے شبہ ہوتا کہ حضرت علی کبھی حق کی طرف ہوں گے اور معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی باطل کی طرف ہو جائیں گے۔ خدا سے وہی بات سوال کی جاتی ہے جو ہوتی نہیں ہے، جو ہوتی ہے مگر اس کے ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب حق سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا ہونا ان کا محال تھا۔ جناب رسول خدا بھی یہ عبث فعل کیوں کرتے؟ حضرت تو اس درجہ حق کے موافق تھے کہ اس سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جس طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے اور اپنے ظاہری حیات پیدا ہونے سے اور 63 سال کی عمر آپ نے پائی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حق سے الگ نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی باطل کی نسبت حضرت کی طرف نہیں ہو سکتی، بال برابر بھی آپ کا قدم حق سے نہیں ہٹا۔ بالکل اسی طرح حضرت کے نفس جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی آنکھ جھپکنے تک، پلکوں کے جھپکنے تک کے لیے بھی حق سے جدا نہیں ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خدا نے
رسول خدا جناب امیر المومنین علی ابن علیہ السلام کو مسئلہ حق میں ایک ترازو پر رکھا ہے، نور میں بھی دونوں میں ایک حق میں ہے اور ایک ہی ہدایت میں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے اپنا نفس قرار دیا ہے۔ جناب رسول خدا کو اگر 63 سال کی عمر دی تو 63 سال ہی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر ہوئی، اور اگر یہ فخر رسول اللہ کے لیے ہے کہ ایک بال کے برابر یا پلک جھپکنے کے برابر اپنی 63 سالہ عمر کے اندر حضور حق سے منحرف نہیں ہوئے، تو امام علی ابن ابی طالب کو بھی 63 سال ہی کی عمر دی ہے، اور آپ بھی ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے لیے، ایک بال کے برابر حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ جو مناسب سمجھا حضرت نے جواب دیا۔ لوگوں نے بہت سے سوالات کیے، مگر حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو علی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تب اس صحابی نے کیا کہا سننے کے قابل سوال، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأين علی فالتفت الى اصحابہ فقال ان هذا یا نساء یعنی النفس، کتاب کنز العمال جلد 6 صفحہ 400۔ میں نے عرض کی ہے خدا کے رسول، پھر حضرت علی کیا ہوئے؟ کیا آپ کو ان کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے، یعنی دیگر اصحاب کے مقابل میں؟ اس سوال کو سن کر حضرت اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس صحابی کی عقل کو دیکھتے ہو، یہ مجھ سے میرے نفس ہی کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا نے اپنے جواب میں بلاغت کو حد درجے پر پہنچا دیا کہ بار بار سوال پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ علی کو میں نے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، کیونکہ وہ تو حضرت کے نفس ہی تھے، ان کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی صاحب عقل کسی سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کو آپ کا نفس سب سے زیادہ محبوب ہے یا نہیں۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں بھی یہ نہ پوچھو، کیونکہ وہ تو حضرت کے نفس تھے۔ مختصر یہ کہ خدا نے جو فرمایا ما نزل عبدنا، اس سے صرف قرآن مجید مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن و اہل بیت، خاص کر جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی مراد ہیں۔ علاوہ بھائی جناب امیر علیہ السلام تو خود بھی قرآن مجید ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، ہم نہیں کہتے، بلکہ خود حضرت نے ہی فرما دیا۔ اس کے نقل کرنے والے بڑے بڑے علماء اہل سنت اور پیشوایان اسلام ہیں۔ حضرات اہل سنت کے بڑے پیشوائے اعظم جناب شاہ ولی اللہ محقق دہلوی تک ایسے محقق و علامہ دہر ہونے نے بھی لکھ دیا، جو کتاب تحفہ اثناء عشریہ کے مصنف ہیں۔ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے والد ماجد حضرت مرتضی فرمود کہ این قرآن صامت است و من قرآن ناطقم، ازالت الخفا جلد اول صفحہ 53۔ امیر المومن علی علیہ السلام نے فرما دیا ہے تمہارے ہاتھوں میں یہ جو قرآن مجید ہے یہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، اور میں قرآن ناطق بولتا ہوا کلام خدا ہوں۔ اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ خدا نے تو سب لوگوں سے فرمایا ہے، اگر قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں تم کو شک ہو تو اس کے ایک ہی سورے کا تم جواب بنا لاؤ، مگر ما نزلنا علی عبدنا سے مراد حضرت علی بھی ہو تو کہنا پڑے گا قرآن مجید کی طرح حضرت میں بھی بہت سے سورے تھے، اور حضرت کے کسی ایک سورے کا بھی جواب نہیں ہو سکتا۔ تو اس شبے کے رفع کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے سوروں سے مراد اس کے کاغذ کے ٹکڑے تو نہیں ہیں، بلکہ وہ حصے ہیں جن میں احکام خدا، مطالب، ہدایت، ارشاد درج ہے۔ اسی طرح جناب امیر کے قرآن ناطق ہونے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت کے جسم مبارک کے ٹکڑے حضرت کے سنے، بلکہ حضرت کی وہ قوتیں ہیں جو اسلام کی حمایت میں صرف ہوئی، حضرت کی وہ دماغی قابلیت ہے جس سے دین حق کی اشاعت ہوئی، حضرت کے وہ علمی کمالات ہیں جو فیوز و افادات قرآن مجید کی طرح آج تک بے مثل اور بے نظیر ہیں، حضرت کی وہ روحانی طاقتیں جو انبیاء و مرسلین کے سوائے کسی میں دیکھی نہیں گئی، حضرت کی عبادت و ریاضت کے وہ نمونے ہیں
جو آج تک کسی میں نہ دیکھے اور نہ سنے گئے۔ حضرت کے وہ فضائل و مناقب ہیں جو لاکھوں طاقتور انسانوں کے مساعی محو افنا کے بعد بھی آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ حضرت کی وہ جلالت قدر ہے جس سے نہ معلوم کس کثرت سے لوگوں کو ایسا مبہوت کر دیا کہ وہ یہ تک نہیں سمجھ سکے کہ حضرت بشر ہے یا خدا۔ غرض خدا علیم و حکیم نے جس طرح قرآن کے بارے میں دنیا بھر کے لوگوں سے تحدی فرمائی ہے، اگر اس کے بارے میں تم کو کوئی شک شبہ ہو تو اس کے کسی سورے کا مثل تم بھی پیش کر دو۔ بالکل اسی طرح قرآن ناطق حضرت امیر المومنین کے بارے میں بھی سب لوگوں سے تحدی فرمائی ہے، اگر ان کے درجہ مرتبہ کے بارے میں تم کو کوئی شک و شبہ ہو تو ان کا مثل و نظیر کون تھا یا کون ہے لا کے دکھاؤ۔ اگر ان کا پورا مثل نہیں بتا سکتے تو ان کے کمالات کے کسی حصے کا مثل و نظیر لا کر کے پیش کر دو۔ اب ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں امام علی ابن ابی طالب کی یہ علماء اہل سنت کے وہ تمام باتیں ہیں جن کو علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اور اب یہ ہم مختصر کرتے ہوئے اپنے محدود وقت میں گنوائے دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایسی فضیلتیں کس کو حاصل ہوئیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح حضرت کا ذکر داخل عبادت ہے اسی طرح کسی اور شخص کا ذکر بھی داخل عبادت ہو سکا ہو تو بتا دو۔ جناب امیر کی شان میں جو احادیث وارد ہیں ویسی حدیثیں کسی کے بارے میں بھی ہو تو دکھا دو۔ جناب امیر کی مانند کسی نے بھی اکتساب فضائل کیا ہو تو بتا دو۔ کیا فضائل و مناقب میں پہلے لوگ جناب امیر سے سبقت لے گئے یا پچھلے لوگ ان تک پہنچ سکے؟ نہیں۔ نمبر 6، کیا جناب امیر کے فضائل لا توصی نہیں ہیں؟ پھر اور کسی شخص کے لیے فضائل بھی کیا لا توصی ہیں؟ 7، جناب امیر کا روحانی حلیہ ہے اور وہ کسی کا بھی ہے ان کے مقابل، جس طرح جناب امیر کل مدارج فضل کے جامع تھے، کیا کوئی اور بھی تھا؟ نمبر 9، جناب امیر کے جیسے فضائل نفسانیات تھے ویسے کیا کسی اور کے بھی ہوئے؟ 10، جیسے فضائل علمیہ جناب امیر علیہ السلام کے تھے کسی اور کے بھی ہوئے؟ 11، جس طرح جناب امیر سب صحابہ سے عالم تھے اور بھی کوئی ہوا؟ نمبر 12، جناب امیر کو جیسا علم بالقرآن تھا کیا کسی اور کو حاصل ہوا؟ نمبر 13، جناب امیر کو تورات و انجیل کا جیسا علم تھا اور کسی کو بھی میسر ہوا؟ نمبر 14، جناب امیر کو علم تفسیر قرآن جیسا تھا کیا کسی اور کو نصیب ہوا؟ نمبر 15، جناب امیر کا علم قرآت جیسا تھا کیا کسی اور کو نصیب ہوا؟ نمبر 16، جناب امیر کے ایسا علم حدیث کسی کے پاس تھا؟ 17، حضرت علی ایسا علم فقہ کسی کو تھا؟ نہیں۔ نمبر 18، جناب امیر ایسا علم فرائض کسی کو بھی حاصل ہوا؟ نہیں۔ 19، جناب امیر کا اصول دین میں جیسا علم تھا اس تک کسی کی رسائی ہوئی؟ نہیں۔ 20، جناب امیر المومنین کا علم کلام بھی جس اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا تھا وہاں کسی اور کا علم کلام پہنچا؟ نہیں۔ جناب امیر کا جو علم تصوف تھا وہ کسی اور کا بھی تھا؟ نہیں۔ 22، حضرت علی کا جیسا علم نحو تھا کیا کسی اور کا تھا؟ نہیں۔ 23، حضرت امیر المومنین ایسا علم فصاحت کسی کا بھی ہو سکا؟ نہیں۔ جناب امیر کی کتاب مستطاب نہج البلاغہ ایسی کتاب کسی کی پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ 25، جناب امیر ایسا علم شعر کسی کا تھا؟ نہیں۔ جناب امیر میں جیسی حاضر جوابی تھی اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں۔ جناب امیر کے علم کتاب کا کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جناب امیر کے علم تعبیر خواب کا جواب کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 29، جناب امیر کے علم جفر و جامع کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ 30، جناب امیر کے علم حساب کی نظیر کہیں دکھائی دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ 31،
حضرت امیر المومنین کے علم حیات ایسا علم کسی کو مل سکا؟ کبھی نہیں۔ حضرت علی کے عملی فضائل کا مقابلہ کوئی کر سکا؟ نہیں۔ جناب امیر کے زہد فی اللباس کی نظیر کہیں دکھائی دیتی ہے؟ نہیں۔ 34 جناب امیر ایسا سادہ فرش کسی نے استعمال کیا؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسی ہلکی غذا سے کسی نے کھائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ 36 صحابہ رسول میں جناب امیر کے صفت صبر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر جیسا تقوی کہیں دکھائی دیا؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسی صفت تواضع کسی میں تھی؟ نہیں۔ جناب امیر ایسا حسن خلق کہیں مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسا وصف علم کسی میں پایا گیا؟ نہیں۔ جناب امیر ایسا عفو عن المکافات کہیں دیکھا گیا؟ کبھی نہیں۔ کہیں جناب امیر ایسی شفقت علی الخلق کہیں نظر آئی؟ نہیں۔ 43 حال رعایا کے تفقد کی جو حالت حضرت میں تھی وہ کسی میں بھی سنی گئی؟ کبھی نہیں۔ قیدیوں کے ساتھ جناب امیر کی رعایت کی اس کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ نہیں۔ جناب امیر میں جس قسم کا تورع تھا وہ کہیں دکھائی دیا؟ نہیں۔ جناب امیر نے حقوق الناس کی جس درجہ رعایت کی وہ کوئی اور بھی کر سکا؟ نہیں۔ جناب امیر میں عدل کی صفت جیسی تھی ویسی کسی میں بھی موجود تھی؟ نہیں۔ جناب امیر میں وصف حیا جیسا تھا ویسا کسی اور میں پایا گیا؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر کی قوی غیرت کی نظیر کہیں مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسی فراست کسی میں بھی تھی؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر کا حافظہ جیسا تھا اور کسی کا بھی تھا؟ نہیں۔ 52 جناب امیر میں جیسی سرعت و فہم تھی کسی اور میں پائی گئی؟ نہیں۔ جناب امیر کی صداقت میں حضرت کا مقابلہ کوئی کر سکا؟ نہیں۔ جناب امیر کی امامت ایسی صاف امامت کسی کی بھی ہوئی؟ نہیں۔ جناب امیر کی خلافت ایسی منصوص خلافت کسی کی بھی پائی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسی طہارت کسی کی ہو سکی؟ نہیں۔ جناب امیر کی عصمت میں کون حضرت کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسی عبادت کسی نے کی؟ نہیں۔ جناب امیر نے ایسی کسی کی نماز ہو سکی؟ نہیں۔ جناب امیر کثرت صوم میں بھی کس درجے پر تھے؟ کیا کوئی ہے؟ نہیں۔ حضرت کی طرح صدقات کس نے دیے؟ کوئی ہو تو بتائیں۔ حضرت ایسی سخاوت کس سے ظاہر ہوئی؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر ایسی مہمان نوازی کوئی کر سکا؟ نہیں۔ 64 اصابت رائے میں جناب امیر کے برابر کوئی ہو سکا؟ نہیں۔ حسن سلوک جناب امیر ایسا کسی میں دکھائی دیا؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر کے کرم میں کون آپ کی برابری کر سکا؟ نہیں۔ جناب امیر کی سیاست میں کوئی آپ کا مثل پیدا ہوا؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر کی نصرت دین یعنی جہاد کسی کا ہو تو بتائیں۔ جناب امیر کے جہاد مع نفس کا مقابلہ کوئی کر سکا؟ کبھی نہیں۔ جناب امیر کے جہاد بالعدو میں کوئی بھی حضرت کا ہمسر ہوا؟ نہیں۔ جناب امیر کے جہاد بالدعوت کی نظیر کہیں مل سکتی ہے؟ نہیں۔ جناب امیر ایسے آداب الحرب کسی نے بھی بتائے؟ نہیں۔ جناب امیر ایسی شجاعت کسی نے دکھائی؟ نہیں۔ شب ہجرت جناب امیر نے جو قربانی پیش کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ 75 غزوہ بدر الکبریٰ میں جناب امیر کی جیسی شجاعت ظاہر ہوئی کسی اور کی ہو سکی؟ نہیں۔ 76 غزوۃ القدر میں حضرت نے جو جہاد کیا وہ کوئی اور کر سکا؟ نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت کے جو کارنامے ہوئے وہ اور کسی کے ہو سکے؟ نہیں۔ غزوہ خندق میں حضرت نے اسلام کو جس طرح بچایا کوئی اور کر سکا؟ نہیں۔ 79 غزوہ خیبر میں اسلام کی جو فتح ہوئی جناب امیر کے ہاتھوں پر اس کو کوئی میسر کر سکا؟ نہیں۔ جنگ جمل میں حضرت کی جو بہادری نمایاں ہوئی اس کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ نہیں۔ جنگ صفین میں جیسی کامیابی جناب امیر کو ہوئی کسی کو ہوئی؟ نہیں۔ جنگ نہروان میں حضرت کی جیسی شجاعت کسی کو دکھائی دی؟ نہیں۔ جناب امیر نے اپنے ہاتھ سے جس تعداد میں خدا کے دشمنوں کو قتل کیا کا کوئی اور کر سکا؟ نہیں۔ جناب امیر ایسے جسمانی فضائل کسی کو ملے؟ نہیں۔ جناب امیر ایسا حسن
کسی صورت میں بھی تھا نہیں. جناب امیر کا جیسا جسمانی حلیہ مبارک تھا کسی اور کا ہو سکا نہیں. جناب امیر کی قوت بدن ایسی طاقت کسی بدن میں تھی نہیں. جناب امیر کے جو خارجی فضائل تھے کسی اور میں پائے گئے نہیں. جناب امیر کا جو عالی نسب نامہ تھا کسی اور کا بھی تھا نہیں. غرض کہ ہم کہاں تک لکھتے جائیں ان حضرت کی سینکڑوں خصوصیات اور امتیازات کو. اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم کی رائے مذکورہ بالا 90 صفات کی فہرست بھی جو ہے وہ انہیں کسی شیعہ نے نہیں بلکہ زمانے حال میں حضرات سنت کے اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم نے اپنی کتاب ارجح المطالب کے صفحہ الف اور بے میں لکھی ہے. یہ اسی سے میں بیان کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زبان لسان اللہ، ان کی آنکھیں عین اللہ، ان کے کان اذن اللہ، ان کا نفس نفس اللہ، ان کے ہاتھ ید اللہ، ان کے پیر رجل اللہ. یعنی اب ان سب کو آپ دیکھیں، مجموعہ کو ہر چیز کی نسبت اللہ سے دی ہے. اللہ کے ہاتھ نہیں مگر علی کے ہاتھ ید اللہ ہیں. اللہ کے آنکھ نہیں مگر علی کی آنکھ عین اللہ ہے. اللہ کے زبان نہیں مگر علی کی زبان لسان اللہ. اللہ کے کان نہیں علی کے کان عین اللہ اذن اللہ. اللہ کے پیر نہیں علی کے پیر رجل اللہ. اللہ کے ہاتھ نہیں علی کے ہاتھ ید اللہ. ان تمام تر کمالات کو سمیٹنے کے بعد اب آپ فیصلہ کر کے مجھے بتلائیں کہ آیا اس مقام کے اوپر مولا کائنات کے تمام فضائل کو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب کسی بھی اندھے کو بتائیں کہ ایک طرف مولا کائنات کی یہ ذات گرامی ہے، دوسری طرف وہ تمام کے تمام اصحاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں، جن کو یہ شرف ملا کہ وہ وحی کو اپنے کانوں سے سنیں، حضور کی زیارت کریں، حضور کے ساتھ نماز پڑھیں، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، حضور کے خطبات کو سنیں. یا ان سب میں سے کسی ایک کے لیے کوئی ایک فضیلت کہ جس میں مولا علی ابن ابی طالب کے برابر ہو، بڑھنا تو دور کی بات ہے کہ مولا علی کے برابر ہو اس فضیلت میں، کسی ایک بشر کے لیے، جہاں پورا مدینہ، جہاں لاکھوں کی تعداد تھی، ان میں سے کسی ایک کا نام آج 1400 سال میں کوئی پیش کر کے بتا دے تو ہم اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایسے مولا علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے. ان کے صفات و کمالات کو دیکھ کر، ان کی حیثیت کو دیکھ کر، قرآن کی نظر میں پہچان کے، رسول اللہ کی اقوال میں پرکھ کے، ان تمام چیزوں میں دیکھنے کے بعد جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن سب مرے ہوئے ہوں گے، پیاسے اٹھائے جائیں گے، اس وقت مالک و مختار کوثر کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس وقت جب میزان سے گزر رہی ہوگی یہ امت اور کٹ کٹ کے گر رہی ہوگی جہنم کے اندر، اس وقت صرف اسی کو نجات دی جائے گی جو ضامن بنایا ہے اس پل صراط کا علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی، جس کو پروانہ ملا ہوگا، وہ مثل ہوا کے گزرے گا. قیامت کے دن لوائے حمد جناب رسول خدا کے پاس نہیں، حضور فرمائے علی کے پاس ہوگا. اپنا پرچم لیے ہوئے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور یہ امتی اس پرچم کو لے کر کے، دیکھ کر کے، نجات کے لیے، جنت کے لالچ میں، سلسبیل کے لالچ میں، حوروں کے لالچ میں، یہ جتنے بڈھے ٹھہرے، جوان عورت مرد ہوں گے، سب کے سب دوڑ لگا رہے ہوں گے اور علی کے پرچم کے نیچے آئیں گے. جو علی کے پرچم کے نیچے آ گیا اس کی نجات ہوگی. کتنے مراحل سے گزرنا ہے مرنے کے بعد، قبضے روح سے لے کر، نزا کے وقت سے لے کر اور قیامت تک، یہ جتنی منازل آپ کی ہیں، ان ہر منزل پر مددگار اگر ہوں گے
تو علی ہوں گے، اس لیے ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں علی علی کرتے ہیں، کہ زندگی میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری اس لائف کے اندر مدد کرتے ہیں، ہماری دنیا بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم علی کو واسطہ، اصل میں یہ مدد ہم علی سے نہیں لیتے، مدد ہوتی ہے مراد اللہ سے، مگر چونکہ جب ہاتھ بھی علی ہے، کان بھی علی ہے، ناک بھی علی ہے، زبان بھی علی ہے، پیر بھی علی ہے، ہاتھ بھی علی ہے، اور رسول اللہ کو خیبر میں خود حکم دیا ہے ناد علی مظہر العجائب، تو اس لیے ہم علی کو پکارتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ قبض روح کے وقت علی ہماری مدد کرنے آتے ہیں، اور جتنے منازل قبض روح سے یعنی نزا کے وقت سے اور قیامت تک ہوں گے، ہر مقام پر علی ہی علی نظر آئیں گے جو ہماری اور آپ کی مدد کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو علی سے بچنا ہے تو پھر آگے جہنم ہے جہاں پر آپ جائیں گے، ورنہ ہر جگہ، ہر مقام، ہر منزل پر علی ملیں گے۔ اس لیے ہمارا بچہ جو ہے وہ علی علی کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ یہ جتنے جلنے والے ہیں، جتنے منہ کالے ہیں، دل کالے ہیں، ان سب پر خدا کی لعنتیں ہیں جنہوں نے علی کو چھوڑا، چاہے وہ اولین میں ہو یا آخرین میں ہو، قدیم میں ہو یا جدید میں ہو، زمانہ رسالت میں ہو، زمانہ رسالت کے بعد ہوں یا اب ہوں یا قیامت تک جتنے آئیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، ہم مومنین کی لعنت ہے۔ پروردگارہ اس دنیا میں باقی رکھنا تو محبت علی پر قائم و دائم رکھنا، اور اس دنیا سے اٹھانا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر۔ سامعین، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جو کل پھر رہے گا، تو ان 4 دن کے اندر مکمل فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان ہوں گے۔ ہم نے یہ تمام چیزیں علماء اہل سنت سے نقل کی ہیں، اور یہ بھی کنز العمال کے جو میں نے چیزیں نزد خصوصیات بیان کی ہے، ورنہ تو دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کوئی آپ کو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج کے ہمارے اسپانسر، ہمارے بھائی عزیز دوست جناب سید صفدر زیدی صاحب، جو ایک بہترین کامیاب بزنس مین ہے، ہمارے نیو جرسی کے اندر ایک عرصے سے مقیم ہے، بہترین اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں۔ ان کے والدین بالخصوص ان کے چچا بہترین اخلاق کے حامل تھے، جلوسائے ازا کی حفاظت کرتے تھے، نکلواتے تھے، ہیوسٹن میں مقیم تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ پورا خانوادہ جو ہے عزاداری اہل بیت کے لیے مشہور ہے۔ پروردگار ان کو سلامتی دے، صحت دے، ان کو خیر و برکت دے۔ بدقسمتی سے ان کے نام مرحومین کے اسما اسی فون کے اندر رہ گئے، میں لکھنا بھول گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے تمام مرحومین، ان کے والدین، ان کے چچا چچی جو انتقال کر چکے ہیں بھائی صفدر زیدی کے اعزاء و اقارب میں، ان سب کی ارواح کے لیے، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔